السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ ریئیکشن، اور آج ہم جس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دا بگیسٹ ان اسلام حجاج بن یوسف۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف اسلام کی تاریخ کا سب سے ظالم آدمی، جس نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اڑائی اور ایون کعبہ پر پتھر برسائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت ہی خطرناک لوگوں کے بارے میں پوری امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے بنو ثقیف قبیلے کے دو لوگ دنیا میں آئیں گے، ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا اس قبیلے میں ایک بہت خطرناک قاتل، ایک مرڈرر پیدا ہوگا۔ تو اب اس جھوٹے آدمی کے بارے میں تو ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس خونی قاتل کو آج تک پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ اس خونی قاتل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں۔ حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے۔ And that tyrant is Al-Hajjaj bin Yusuf. حجاج بن یوسف آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک دور میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ حجاج جب پیدا ہوا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا پہلا فتنہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور حضرت عمر کی خلافت تک تو حالات بالکل صحیح جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کا پہلا فتنہ شروع ہوا۔ پہلی بار مسلمانوں کے ہی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہونے لگی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، اور ایگزیکٹ اسی سال جس سال خلافت راشدہ ختم ہوئی، مکہ کے پاس ہی ایک علاقے طائف میں بنو ثقیف قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا حجاج بن یوسف۔ بنو ثقیف طائف میں رہنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس نے اس سب سے بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ آگے جا کر طائف کے اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حجاج بن یوسف بھی اسی قبیلے کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو اب جس سال حجاج پیدا ہوا اسی سال دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی خلافت آ چکی تھی، امیہ خلافت۔ حجاج امیہ خلافت کے پہلے سال میں پیدا ہوا، اور حجاج کی فیملی ایک بہت ہی غریب فیملی تھی، اور حجاج کا باپ ایک عام قرآن کا ٹیچر تھا اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ حجاج کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا حجاج بھی بڑا ہو کر قرآن کا ایک ٹیچر بنے، لیکن حجاج کو بچپن سے ان چیزوں سے زیادہ کچھ اور چیزوں میں انٹرسٹ تھا، فوج، طاقت اور تخت۔ جیسے جیسے حجاج بڑا ہو رہا تھا، آخر حجاج کو یہ موقع مل گیا، کیونکہ جیسے ہی حجاج کی عمر 20 سال ہوئی، امیہ خلافت کے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حضرت معاویہ نے جانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ آف کورس ان کا بڑا بیٹا یزید۔ لیکن اس سے پہلے خلافت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اپنا خلیفہ خود چوز کرتے تھے۔ اسی لیے کچھ مسلمان یزید کے خلیفہ بننے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ان میں دو سب سے بڑے نام تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صحابہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے کلیئرلی انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ خلافت بادشاہت نہ بن جائے۔ لیکن جو بھی ہو، آخر یزید بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بنتے ہی یزید نے ایک ایسا کام کیا جسے آج تک مسلمان نہیں بھلا سکے، کربلا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ کربلا کے ٹاپک پر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اسے پورا ریسرچ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، تو تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اینی ویز، یزید کا خیال تھا کہ کربلا کے بعد اب حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے اور بغاوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغاوتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت مکہ اور مدینہ میں ہوئی، جہاں مکہ اور مدینہ کے صحابہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب ان بغاوتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یزید کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے کہ کوئی بھی مسلمان یزید کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے، چاہے وہ کوئی صحابی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اب یزید ہر جگہ ایسے خطرناک اور ظالم لوگوں کو ڈھونڈنے لگا، اور کسی طرح یہ خبر طائف میں بیٹھے ہوئے ایک جوان 20 سال کے لڑکے تک پہنچی، حجاج بن یوسف۔ اور حجاج نے یہ سنتے ہی اپنی قرآن کی ٹیچنگ چھوڑ دی اور سیدھا جا کر یزید کی فوج میں ایک عام سولجر کی طرح شامل ہو گیا۔ جیسے ہی حجاج نے یزید کی فوج جوائن کی، یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور حجاج بھی اس فوج میں مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے آگے جو ہوا وہ ہماری سنی کتابوں میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یزید کی فوج نے مدینہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور مدینہ کے شہر کو ہی آگ لگا دی۔ مدینہ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد اب یزید کو لگا کہ فائنلی بغاوتیں ختم ہو جائیں گی اور اب سارے صحابہ مجھے اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مکہ میں رہنے والا ایک صحابی اب بھی یزید کے خلاف بہادری سے کھڑا تھا، اور اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں باقی صحابہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی لیے یزید نے اب مدینہ سے فارغ ہو کر اپنی فوج کو مکہ پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یزید مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا، اچانک خبر پہنچی کہ مکہ سے بہت دور دمشق میں بادشاہ یزید مر چکا ہے۔ اس ایک خبر نے پوری امیہ خلافت کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یزید بالکل اس ٹائم مرا تھا جب امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور اب یزید کے مرتے ہی امیہ خلافت اپنی سب سے کمزور حالت تک پہنچی، اور حالات اور بھی زیادہ تب خراب ہوئے جب یزید کا بیٹا بھی بادشاہ بننے کے کچھ ہی دن بعد فوت ہو گیا۔ اب یزید کی نسل دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اور امیہ خلافت کا اب اور کوئی بھی دوسرا خلیفہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ لوگ امیہ خلافت کو چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ یہاں سے سارے حالات بالکل بدلنے لگے، کیونکہ آہستہ آہستہ امیہ خاندان کی طاقت کم ہونے لگی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اصل طاقتور خلیفہ بننے لگے۔ ایجپٹ، عراق، ایران، حجاز، یمن، سب نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک نئی کرنسی بھی شروع ہو چکی تھی، اور کچھ دیر کے لیے واقعی میں ایسا لگنے لگا کہ امیہ خلافت اب ختم ہو جائے گی، اور ایک بار پھر دنیا میں خلافت راشدہ جیسی ایک نئی خلافت بنے گی، جس کا کیپٹل اس بار مکہ ہوگا۔ مسلمان خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، لیکن اب بھی امیہ خاندان کے کچھ وفادار لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جن میں سب سے بڑا اور خطرناک نام تھا حجاج بن یوسف۔ اور حجاج اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور وہ بس ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا
کہ کسی طرح امیہ خاندان دوبارہ طاقت میں آئے، اور آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت اپنی پیک پر پہنچی، یہاں سے سب کچھ بدلنے لگا، کیونکہ دمشق میں امیہ خاندان کا ایک نیا لیڈر آیا، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک جب بادشاہ بنا، دنیا کے زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اسی لیے عبد الملک کو پہلے ہی دن سے بہت ہی وفادار اور خطرناک جنرل کی ضرورت تھی، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ہرا سکے، اور آخر اسے یہ جنرل مل گیا۔ ایک دن عبد الملک نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاؤ، لیکن جب اس کی فوج تک یہ بات پہنچی، انہوں نے بادشاہ عبد الملک کی بات کو سیریس نہیں لیا اور آرام سے ادھر بیٹھے رہے اور آپس میں مذاق کرتے رہے۔ اچانک ان فوجیوں کے پاس حجاج بن یوسف آیا اور ان سے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے، اٹھو اور چلو، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھو اور چلو، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر فوج کے لوگ حجاج پر ہنسنے لگے، بلکہ ایک نے تو حجاج کو گالی بھی دی۔ ابے چل اپنا کام کر۔ یہ سن کر حجاج کو غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا اور ان سب کو کوڑے مارنے لگا اور ان سب کے ٹینٹس کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ فوجی ہر طرف بھاگنے لگے اور حجاج کی وجہ سے بادشاہ کے حکم کو ماننے لگے۔ وہاں کھڑے ایک آدمی نے یہ سب کچھ دیکھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ ساری کہانی سنائی، اور پہلی بار بادشاہ عبد الملک کو حجاج بن یوسف کے بارے میں بتایا کہ ہماری فوج میں ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے حکم کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عبد الملک حجاج سے بہت امپریس ہوا اور اس نے حجاج کو اپنے پاس بلایا اور اسے صرف 30 سال کی عمر میں ایک عام سپاہی سے فوج کا ایک بڑا جنرل بنایا۔ اسی کے ساتھ سب سے پہلے عبد الملک نے حجاج کے ساتھ مل کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صوبے کوفہ پر حملہ کیا، اور اس طرح عبد الملک اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ سارا علاقہ چھین لیا، اور عبداللہ بن زبیر کا سب سے پاورفل صوبہ کوفہ، جسے آج ہم عراق اور ایران کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب امیہ خاندان کے پاس دوبارہ طاقت آ چکی تھی اور انہوں نے یہ سارا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا، لیکن اب بھی بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں اپنے سارے جنرل سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کرے؟ کون ہے جو مکہ پر حملہ کرے گا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرے؟ لیکن جب عبد الملک نے اپنے جنرل سے پوچھا کہ مکہ پر کون حملہ کرے گا تو سب ڈر کر خاموش رہے، کیونکہ کون اتنی بڑی بدنامی ہمیشہ کے لیے اپنے سر لے۔ عبد الملک نے دوبارہ پوچھا، لیکن پھر بھی سب خاموش رہے۔ آخر جب اس نے تیسری بار پوچھا تو آخر عبد الملک کے ایک جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں جا کر مکہ پر حملہ کروں گا۔ میں ہی جاؤں گا مکہ کو فتح کرنے، بلکہ میں نے کل خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کی اپنے ہاتھوں سے کھال اتاری ہے۔ اور آف کورس عبد الملک کے اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ یہ سن کر عبد الملک خوش ہوا اور حجاج کو ایک بڑی فوج دے کر مکہ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ جو میرے آقا کا حکم ہو میں وہ کروں گا۔ حجاج بن یوسف مکہ کی طرف روانہ ہوا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن حجاج کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تلواروں سے نہیں ہرا سکتا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کے بیٹے کھڑے تھے، اور حجاج کی فوج میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ اسی لیے حجاج نے مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور اپنے توپوں سے مسجد الحرام کے اوپر بمباری کرنا شروع کی۔ حجاج نے مسجد الحرام پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر تو سیدھا جا کر کعبہ کو لگا، اور کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ پر لگا، اچانک آسمان میں بادل گرجنے لگے
اور یہ دیکھ کر حجاج کی فوج ڈرنے لگی بمباری روک دو، اللہ کا عذاب آئے گا، اور اپنی توپوں کو روک دیا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حجاج نے جب اپنی فوج کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو حجاج خود آگے بڑھنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر توپ کے اندر رکھا اور دوبارہ خود کعبہ پر بمباری کرنے لگا اور اپنی فوج سے کہا کہ ڈرو مت، ان بادلوں کے گرجنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی آگے بڑھی اور دوبارہ کعبہ پر بمباری کرنے لگی۔ اب کعبہ پر ایک ہی وقت میں بہت سارے گولے برس رہے تھے، جسے دیکھ کر مکہ کے لوگ کعبہ سے دور بھاگنے لگے۔ لیکن اس ساری بمباری کے دوران صرف ایک آدمی کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ آہستہ آہستہ حجاج کی فوج مکہ کے سینٹر کی طرف بڑھنے لگی اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اب خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج کے ہاتھوں سے نہیں بچے گے۔ اسی لیے یہاں پر بہت سارے لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور عبداللہ بن زبیر اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ آخر تک خلافت کو بچانے کے لیے کھڑے رہے۔ اور آخر ایک دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری بار اپنی ماں سے ملنے گئے۔ انہوں نے اپنی ماں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور کہا، ماں مجھے لگتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی۔ تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، تو ان کی ماں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے انہیں روکا نہیں، بلکہ انہیں بہت ساری دعائیں دی اور کہا جاؤ اور آخری دم تک لڑو۔ اسی کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اٹھا کر حجاج بن یوسف سے لڑنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ حجاج اتنا ظالم انسان تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے ان کے جسم کو مکہ کے ایک کھمبے پر الٹا لٹکا دیا تاکہ سارے مسلمان یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بنو امیہ خاندان کے خلاف کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی حجاج کا غصہ کم نہیں ہوا۔ حجاج نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما کو میرے پاس لایا جائے۔ جب ان تک خبر پہنچی تو حضرت اسما نے کہا کہ میں حجاج کے پاس نہیں جاؤں گی۔ حجاج کو جب اس کا پتہ چلا، اس نے حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لایا جائے۔ میرے پاس لاؤ اس کو۔ لیکن حضرت اسما نے کہا کر لو، اگر مجھے بالوں سے گھسیٹ کر بھی لے کے جاؤ گے تب بھی میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حجاج کو اور بھی غصہ آیا اور وہ خود چل کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں کے گھر پہنچا۔ حجاج کی ایک عادت تھی، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 کمر بند والی کا بیٹا کہا کرتا تھا، مطلب 2 بیلٹ پہننے والی کا بیٹا۔ تو اب جب حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں کے پاس آیا تو ان کی ماں نے حجاج سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے 2 کمر بند والی کہتے ہو۔ تمہیں پتا ہے لوگ مجھے یہ نام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے دور ایک غار سور میں بیٹھے تھے تو میں ان کے لیے روزانہ کھانا لے کر جاتی تھی۔ اس وقت ایک بیلٹ میں نے اپنے کپڑوں کے لیے پہنی ہوتی تھی اور دوسری سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا باندھا ہوتا تھا۔ یہ کتنی فخر کی بات تھی، لیکن آج حجاج اسی بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حجاج نے حضرت اسما سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا میں نے تمہارے گمراہ بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا ہاں، تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی ہے اور میرے بیٹے نے تمہاری آخرت۔
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि बनु सकीफ कबीले में एक झूठा आएगा और एक जालिम आदमी आएगा। झूठे को तो हमने देख लिया, लेकिन हज्जाज वो जालिम तू है। और इस तरह बहुत कोशिश के बाद में आखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत खत्म हो गई और उमैया खानदान दोबारा मुसलमानों के लीडर्स बने। अब चाहिए तो यह था कि काबा पर बमबारी करने पर खलीफा अब्दुल मलिक हज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन अब्दुल मलिक ने इसका बिल्कुल उल्टा काम किया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का, मदीना और इस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमैया खानदान का अब्दुल मलिक पूरी मुसलमान दुनिया का अकेला खलीफा बना और हज्जाज बिन यूसुफ उसका सबसे खतरनाक गवर्नर। और जो भी बनु उमैया खानदान के सामने अपना सर उठाता था, हज्जाज उसकी गर्दन उड़ा देता था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अगले साल जब हज का वक्त आया, हर तरफ से मुसलमान हज के लिए मक्का की तरफ आने लगे, जिनमें उस जमाने के सबसे बड़े सहाबी खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। लेकिन उनके आने से पहले हज्जाज ने मक्का में हर तरफ अपनी फौज खड़ी कर दी थी और जैसे ही हाजी मक्का पहुंचे और रश बढ़ने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी रश के अंदर ही फंस गए। ये देखकर हज्जाज का एक फौजी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और उन्हें एक जहरीला नेजा स्पीयर मार दिया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें उठाकर उनके घर ले गए और अचानक वहां हज्जाज भी पहुंचा और अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि ये आपके साथ किसने किया? ये आपके साथ किसने किया? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि मेरा कातिल तू है। तुमने ही हज में हथियार लाने की इजाजत दी थी। और इसके कुछ ही दिन बाद खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी हज्जाज बिन यूसुफ की ही वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन हज्जाज का जुल्म यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अब भी हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कूफा के सूबे में दोबारा उमैया खिलाफत के खिलाफ बगावतें शुरू होने लगी। तो अब इन बगावतों को भी क्रश करने के लिए एक बहुत जालिम आदमी की जरूरत थी। इसीलिए अब्दुल मलिक ने हज्जाज को मक्का और मदीना के गवर्नरी से हटाकर उसे पूरे कूफा और बसरा का गवर्नर बना दिया। मतलब हज्जाज इस पूरे इलाके का गवर्नर बना। इन शॉर्ट, हज्जाज अब खलीफा अब्दुल मलिक के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। मतलब एक गरीब टीचर का बच्चा अब दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी था। हज्जाज के आने से पहले कूफा और बसरा में उमैया खिलाफत के खिलाफ हर तरफ बगावतें हो रही थी। लेकिन जैसे ही हज्जाज कूफा की मस्जिद पहुंचा, उसने वहां सारे मुसलमानों को जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने आकर अपनी स्पीच शुरू की। अगर अब भी किसी को शक है कि हज्जाज एक जालिम आदमी था या नहीं, तो इस स्पीच के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये इस्लाम की तारीख की सबसे खौफनाक स्पीच है। हज्जाज सबके सामने खड़ा हुआ और अपनी स्पीच शुरू की। ए इराक के लोगों, मुझे तुम में से बहुत सारों के सर ऐसे नजर आ रहे हैं जो बहुत जल्द कटने वाले हैं। तुम में से बहुत से लोगों की पगड़ियां और दाढ़ियां खून से लाल होने वाली हैं। इराक के लोगों, याद रखो, मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं डरा सकता। मुझे यहां बनु उमैया खानदान ने बहुत सोच समझ कर भेजा है, क्योंकि मैं उनका सबसे खतरनाक हथियार हूं। सब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे जिस्मों से खालों को ऐसे उतारूंगा जैसे किसी पेड़ से छाल उतारी जाती है। तुम में से एक एक को कांटों की तरह काट डालूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारे बच्चों को यतीम और तुम्हारी बीवियों को बेवा बनाऊंगा। और खुदा की कसम, जब मैं कोई वादा करता हूं उसे मैं जरूर पूरा करता हूं। और मैं कसम खाता हूं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम लोग ठीक ना हुए तो मैं तुम में से एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा।
और उसकी सारी जायदाद छीन लूंगा। इसके बाद हज्जाज ने खलीफा अब्दुल मलिक का लेटर खोला और सबके सामने पढ़ने लगा। लेटर का पहला वर्ड था अस्सलामु अलैकुम। जब हज्जाज ने इसे पढ़ा और कहा अस्सलामु अलैकुम, सलामु अलैकुम, लोग बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहे थे। तो हज्जाज ने ऊपर देखा और कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हें सलाम कह रहे हैं और तुम लोग चुप करके बैठे हो। काटो तुम सबकी गर्दनें, काटो तुम सबकी गर्दनें। ये देखकर सब चीख चीख कर कहने लगे। इस तरह इस जालिम हज्जाज ने अपनी गवर्नरी शुरू की और एक के बाद एक बगावत को बहुत ही जुल्म से क्रश करने लगा। लेकिन जैसे ही हज्जाज गवर्नर बना, कूफा में हज्जाज के खिलाफ एक और बड़ी बगावत हुई, जिसमें एक बार फिर बहुत सारे सहाबा शामिल थे, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बगावत एक बहुत बड़ी बगावत थी, लेकिन लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, एक जालिम और खूनी जनरल को उसकी कुर्सी से हटाना कोई आसान काम नहीं होता। हज्जाज ने यह बगावत भी बुरी तरह क्रश कर दी और यह बगावत खत्म करने के बाद हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनकी सख्त बेइज्जती की। इस बुक से मैं आपको एग्जैक्ट लाइंस पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप खुद फैसला करें कि हज्जाज कैसा आदमी था। हज्जाज ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ गंदे आदमी, हर फितने में तू सबसे आगे आगे होता है। कभी आशस के साथ खड़ा होता है, कभी अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ खड़ा होता है और कभी अली के साथ खड़ा होता है। क्योंकि हज्जाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत से बहुत नफरत करता था और स्पेशली हजरत अली, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नरम लहजे में हज्जाज से पूछा, ये तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? क्योंकि हजरत अनस इस वक्त दुनिया के आखिरी सहाबा में से एक थे और बाकी सारे सहाबा फौत हो चुके थे। इसीलिए हजरत अनस ने कहा कि तुम किससे ऐसे बातें कर रहे हो? लेकिन हज्जाज ने पता इसका क्या जवाब दिया। हज्जाज ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ बहरे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। बहरे, सुनाई नहीं दे रहा। अगेन ये सब सुन्नी किताबें हैं और इन सारी किताबों का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद हज्जाज ने सारे बगावत करने वालों को अपने सामने जमा किया और सबको कहा कि मैं तुम लोगों को सिर्फ तब ही माफ करूंगा जब तुम सबके सामने आकर कहोगे कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि एक काफिर हूं। तुम सब काफिर हो, काफिर। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमानों की इस बगावत को एक गैर मुस्लिम किसी और कंट्री की साजिश कहकर लोगों को इस बगावत से दूर कर दे। हालांकि ये कोई साजिश नहीं थी बल्कि मुसलमानों का ही गुस्सा था। बागियों ने एक लंबी लाइन बनाई और एक एक करके हज्जाज के सामने पेश होने लगे और हर एक हज्जाज के सामने आकर कहने लगा कि मैं काफिर नहीं, मुसलमान हूं। मैं तो एक मुसलमान हूं। और हज्जाज हर एक की गर्दन काटने लगा। इस तरह हज्जाज ने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन कुछ दरमियान में ऐसे भी थे जिन्होंने हज्जाज के डर से अपने आप को काफिर कहा। मैं काफिर हूं। और एक तो हज्जाज से इतना डरता था कि उसने हज्जाज के सामने खड़े होकर कहा कि मैं कोई आम काफिर नहीं, मैं फिरौन से भी बड़ा मैं काफिर। तो फिरौन से भी बड़ा काफिर हूं। आखिर हज्जाज के इन सारे जुल्मों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बगावतें खत्म होने लगी और मुसलमान इस खिलाफत में डर और खौफ के साथ अपनी जिंदगियां गुजारने लगे। तो अब जब बगावतें खत्म हो चुकी थी तो एक बार फिर मुसलमानों की एम्पायर का साइज और भी बढ़ने लगा और इसी दौर में हज्जाज के एक भतीजे ने पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किया और पहली बार सिंध को फतह किया, जिसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। और इसी दौर में मुसलमानों ने पहली बार यूरोप पर हमला करके स्पेन को भी फतह किया। हज्जाज बिन यूसुफ की पूरी जिंदगी में एक ऐसा अच्छा काम था जिसकी वजह से कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और वो था कुरान के अरबी राइटिंग के ऊपर एराब लगाना, मतलब जबर जेर पेश वगैरह, जिसे आज तक लोग पढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये काम हज्जाज ने नहीं बल्कि इससे पहले ही एक मुसलमान स्कॉलर ने किया। यहां पर इमाम ज़हाबी कहते हैं कि अगर हज्जाज ने ये काम किया भी हो तब भी क़यामत के दिन हज्जाज का ये अच्छा काम उसके गुनाहों के समंदर में डूब जाएगा।
आखिर 22 साल तक मुसलमानों पर जुल्म करने के बाद हज्जाज की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए। लेकिन जाने से पहले हज्जाज ने एक और बहुत बड़े नेक मुसलमान को बुरी तरह शहीद किया था, सईद बिन जुबैर। और कहा जाता है इस नेक मुसलमान ने मरने से पहले हज्जाज को आखिरी बद्दुआ ये दी थी कि अल्लाह करे मैं हज्जाज के हाथों से मरने वाला दुनिया का आखिरी मुसलमान बनूं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसके सिर्फ 1 महीने बाद हज्जाज एक बहुत खतरनाक बीमारी स्टमक कैंसर से बहुत ही दर्दनाक मौत मरा। मरने से पहले हज्जाज ने एक शेर पढ़ा था जिसका मतलब कुछ यूं है, या अल्लाह, मुझे पता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान ये चाहते हैं कि मैं मरने के बाद जहन्नुम की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलता रहूं, लेकिन इन्हें तेरी रहमत का क्या पता कि तू कितना माफ करने वाला है। मतलब इतने जुल्म करने के बाद भी, बड़े बड़े सहाबा को शहीद करने के बाद भी, लाखों बेगुनाह मुसलमानों को मारने के बाद भी, और काबा पर बमबारी करने के बाद भी हज्जाज अब भी जन्नत जाने का सपना देख रहा था। लेकिन जब हसन बसरी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, वाह, हज्जाज चाहता है कि वो जिंदगी भी अपनी मर्जी से गुजारे और आखिरत भी अपनी मर्जी से गुजारे। खैर, जितना हज्जाज से दुनिया के मुसलमान नफरत करते थे उतना ही हज्जाज से बनु उमैया के शहजादे मोहब्बत करते थे। हज्जाज की बेटियों की शादी उमैया खानदान के शहजादों से हुई थी। बनु उमैया के बादशाह अपने बेटों के नाम हज्जाज रखते थे और उन्होंने मरने तक हज्जाज को अपना सबसे बड़ा गवर्नर बनाया था। लेकिन पूरे बनु उमैया खानदान में एक ऐसा आदमी था जो इस हज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था और हज्जाज के इन जुल्मों के बारे में हमेशा बोला करते थे। और ऑफ कोर्स वो कोई और नहीं, वो थे इस्लाम की तारीख के पहले मुजद्दिद, इस्लाम के फ्यूचर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। सब्सक्राइब। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।